बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरी ज़िंदगी के चंद खूबसूरत वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद बीवियाँ थीं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर बीवी के पास एक दिन गुजारते, लेकिन बाकी अज़वाजे मुतहरात बारी वाली ज़ोजा के पास इकट्ठी हो जाया करती। इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी जब हज़रत ज़ैनब बिला इजाज़त उनके हुजरे में दाखिल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना था कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हुजरे में मौजूद हैं और अंधेरे में आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, ये ज़ैनब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खींच लिया। इस पर इन दोनों यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आपस में तकरार शुरू हो गई और उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। इधर उधर नमाज खड़ी होने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा को बुला लिया। हज़रत आयशा बोली, आप नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सख्ती से डांटा कि तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह से बोलती हो। बार रिवायत मुस्लिम, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुमैरा, उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता, मुझे बताएं। अगर आप एक वादी के दो किनारों पर उतरें, एक से घास चरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला न आया हो तो आप जानवर कहाँ चलाना पसंद करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसका सब्ज़ा चखा ना गया हो। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। बारिवायत बुखारी, शाह रूम मकूक, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कबती बांधी हदिया की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब वो हामला हुई तो मुझे परेशानी लाहिक हो गई। इब्राहीम की विलादत हुई लेकिन मारिया को दूध ना आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीदी जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्खो सफ़ेद हो गया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम को अपनी गर्दन पर उठा कर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाबहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने सोतापे की वजह से कहा कि मुझे तो आपसे कोई मुशाबहत नज़र नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो भेड़ों का दूध पीता हो वो ऐसे ही हो जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुब्बा कर देती थी। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपनी ताई हुब्बा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से जिसको चाहें अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अलग करने के बाद वापस बुला लें, इसमें भी कोई हरज नहीं। सूरह अहज़ाब। तो मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है।
ہے۔ بار روایت بخاری، بار روایت مسلم، ابن حجر کہتے ہیں کہ کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ الاحزاب۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودہ کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ بار روایت مسلم، ایک بار حضرت صفیہ بنت حائی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ تو اسی مضمون کی آیت سورہ تحریم میں نازل ہو گئی۔ بخاری ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کرا نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، یا رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دیں۔ با روایت بخاری اور با روایت مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے پر رقابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رقابیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور کعبے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین عائشہ کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ با روایت بخاری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرے، بیٹھے اور لیٹے، ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آل عمران۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس باکس میں ایک بار درود شریف ٹائپ کر دیجئے۔ میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔